نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن مقدس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھایا گیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کے واقعات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی کامیابی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ انبیاء پر ایمان نہ لائے ان کی ناکامی اور ان کے خسارے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کے عبرت کے لیے مختلف قوموں کی ہلاکات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ قوم عاد کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، قوم سمود کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کو مسلط کیا گیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب کو نازل فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مقدس میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں، مختلف حالات بیان کیے ہیں، کامیاب لوگوں کی زندگی کو بھی بیان فرمایا۔ اسی طرح جو لوگ ناکام ہوئے اور وہ کس وجہ سے ناکام ہوئے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی جگہوں پر لوگوں کے لیے مثال کے طور پر ان واقعات کو بار بار بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے تعارف کے لیے بھی بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ آسمان میں غور کرو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سمجھ آئے گی، زمین کے اندر غور و فکر کرو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سمجھ آئے گی۔ یہ دن کا آنا، رات کا آنا، کبھی دن کا بڑا ہو جانا، کبھی رات کا بڑا ہو جانا، زمین سے مختلف غلوں کا پیدا ہونا، خود انسان کا پانی کے قطرے سے پیدا ہونا، اس میں اس کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچان کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ تو مختلف مثالوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ انسان کو اللہ پاک نے سمجھایا ہے، لیکن انسان کی یہ کیفیت اللہ پاک خود بیان کرتے ہیں کہ اس کو جب میری آیات سنائی جائیں، میری باتیں ان کو بتائی جائیں تو یہ ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کی طرف غور نہیں کرتے، ان کی طرف دھیان نہیں کرتے، آیات کو سمجھنا نہیں چاہتے، اللہ پاک کے کلام کو وہ سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہدایت ایسے لوگوں کو اللہ پاک پھر عطا نہیں فرماتے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اب ان جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر، ان پر بھی وہ عذاب آئے تو کیا پھر یہ ایمان لائیں گے؟ یا جیسے اللہ پاک نے انہیں تباہ کر دیا اسی طرح انہیں تباہ کر دے تو پھر کیا یہ اس وقت ایمان لائیں گے؟ لیکن اس وقت ایمان لانے کا کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مقدسہ میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کو کس مقصد کے لیے بھیجا جاتا تھا؟
مرسلین کن مقاصد کے لیے دنیا میں آتے تھے اور اپنی امتوں کو وہ کس طرح اور کس لیے وہ سمجھاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ نے بھی اپنی امت کو سمجھایا، مختلف طریقوں سے سمجھایا، دنیا کی ناکامیاں بیان کی کہ یہاں اگر ایمان کے ساتھ نہ رہے تو یہاں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ حرام کو بیان فرمایا، ناجائز چیزوں کو بیان فرمایا، ان کی سزا اور عذاب کو بیان فرمایا، اسی طرح ایمان والوں کے لیے اجر کو بیان فرمایا، ان کے ثواب کو بیان فرمایا۔ اگر کوئی نماز پڑھے تو اسے کتنا اجر ملتا ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے کتنا اجر ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر مسئلہ سمجھایا ہے اور ہر طریقے سے امت کو سمجھایا ہے۔ اب یہ تو امت کے ذمے ہے کہ جو سمجھایا، جو فرما دیا، اس پر مکمل عمل کیا جائے، نہ کہ اس سے منہ موڑا جائے۔ لیکن ہماری کیفیات بھی یہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہمیں ملے ہیں، ان میں سے بہت کم احکامات ہیں جن پر مسلمان عمل کرتا ہے، وگرنہ آج مسلمان بھی اللہ پاک کی آیات سے منہ موڑ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نماز قائم کرو، قرآن کا حکم ہے، نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک فرماتے قرآن کی تلاوت کرو، پڑھو، رحمت ملے گی، ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے جھوٹ نہ بولو، لیکن مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ خیانت نہ کرو، مسلمان خیانت کر رہا ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں توبہ اور استغفار کر کے اللہ پاک کے احکامات پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا بے شک مختلف طریقوں سے اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور جبکہ انسان تو ایسا ہے کہ یہ اکثر باتوں پر جھگڑا کرتا ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی کو سمجھائیں نماز کے بارے میں تو وہ آگے سے جھگڑتا ہے، تو بڑا نمازی ہے، مجھے پتہ ہے تو کیسا ہے، مجھے پتہ ہے تیری نمازوں کا تجھ پہ کیا اثر، آگے سے جھگڑنے لگ جائے گا۔ بات ماننے کے بجائے، نصیحت قبول کرنے کے بجائے آگے سے جھگڑنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اکثر انسان تو ایسے ہیں کہ وہ جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کس چیز نے ان لوگوں کو منع کیا ہوا ہے کہ جب ہدایت ان کے پاس آ گئی تو یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ ایمان نہ لانے کی کیا ان کی وجہ ہے؟ کس وجہ سے یہ ایمان سے دور ہیں جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یہ پھر کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، یا یہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں تو کیا پھر یہ ایمان لائیں گے یا پھر اپنے گناہوں کے معافی مانگیں گے؟ لیکن جب عذاب آ جائے تب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ پاک فرماتے اور میں نے جو رسولوں کو بھیجا ہے خوشخبری سنانے کے لیے میں انہیں بھیجتا ہوں، عذاب سے ڈرانے کے لیے انہیں میں بھیجتا ہوں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جبکہ کافر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ باطل طریقے سے انبیاء اور مرسلین سے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑا کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ان کی سچی بات کو وہ دبا سکیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور فرمایا کہ وہ میرے کلام سے اعراض کرتے ہیں، جو انہیں ڈرانے کے لیے سنایا جاتا ہے تو وہ اس کا وہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور ٹھہرا لیا انہوں نے میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، جو ان کو ڈرانے کے لیے سنائی جاتی اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، فرمایا اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جسے میری آیات سے نصیحت کی جائے،
ممن ذکر بآیات ربہ، اس کے رب کے آیات سے اسے نصیحت کی جائے، فأعرض عنها، اور وہ اس سے منہ موڑے، ونسی ما قدمت یدا، اور بھول جائے اس کو جو اس نے آگے بھیجا ہوا ہے۔ فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ایسے لوگوں کے دلوں پر میں نے پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ہے، وان تدعوہم الی الہدی، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ ہدایت کی طرف ہرگز نہیں آتے ہیں۔ یہ کافر لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، ان کی کیفیات کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔